تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان تو لوگ یہ ہیں، مسلمان ہمارے حکم بردار. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یعنی نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی اور نہ تھے وہ نصرانی، بلکہ وہ مسلم تھے، یعنی حکم بردار تھے خدا تعالیٰ کے، اور وہ حنیف تھے. تو حنیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو تمام جھوٹی دین کو، تمام جھوٹی راہ کو چھوڑ کر سچی دین اختیار کرے. تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ حنیف بن جائے گا. اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. تو مسلمان کے معنی حکم برداری کے ہیں. تو حکم بردار جو لوگ یہ ہے تو جو لوگ حکم بردار ہیں ان کو چاہیے مسلمان بننے کے بعد وہ حنیف بن جائیں، تمام جھوٹی راستوں کو چھوڑ کر سچی راہ سے اختیار کریں تو وہ مسلمان بن جائیں گے. مسلمان بننے کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ وہ مومن بنے. تو مومن کیا ہے؟ تیسرا سیڑھی ہے. تو تیسرا زینہ ہے، کیونکہ مومن کے لیے اوصاف و صفات کی ضرورت ہے. جب اس میں اوصاف و صفات پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مومن ہو جائے گا. مومن بننے کے بعد کیا ضرورت اس کی ہے کہ عارف بن جائے. اور عارف وہ لوگ ہیں جو جاننے اور پہچاننے والے ہیں، اس کو خدا اس کے رسول کو، جنہوں نے جان اور پہچان کے اس پر ایمان لایا ہے، جان و پہچان کی ایمان لایا ہے. انگلی اٹھا کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جو ہم شہادت دیتے ہیں انگلی اٹھا کر کے، شہادت حاضر کے لیے ہے یا غائب کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے شہادت. جو چیز بالکل سامنے میں ہو اس کی طرف ہم شہادت دیں گے. تو غائب تو شہادت نہیں کہتے دیں گے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جو لوگ کے عارف ہیں وہ بے شک شہادت دیتے ہیں. اللہ اور محمد کا نور بالکل ان کے سامنے روبرو ہوتا ہے، اس لیے گواہی دیتے ہیں، دوسرا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. تو بے شک میں گواہی دیتا ہوں اس بات پہ کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہے. بالکل شہادت دیتے ہیں اس بات کا، تب وہ عارف بن جاتے ہیں. تو جو لوگ عارف ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عامل بنے، کیونکہ بغیر عمل کا تو کچھ ہونے کا نہیں ہے. سارا کام عمل سے ہی ہوتا ہے. ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے، وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ عامل ہو گئے کیا کہنا، اللہ اکبر. یہی لوگ تھے جن کو ہم بزرگان دین کے نام سے یاد کر رہے ہیں. اگلے زمانے کے لوگ تھے، تابعین لوگ تھے، تبع تابعین لوگ تھے، اصحاب اجمعین لوگ تھے. اور یہ تمام رشد و ہدایت جو ملی ہے سرکار دو عالم ہی سے ملی ہے، کسی اور سے نہیں. یہ طریقت کا طریقہ چلا ہے. حضور نے تمام اصحاب اجمعین کو بیعت کیا، بیعت رضوان کے نام سے یہ بیعت بہت مشہور ہے. پھر آپ نے ان لوگوں کو تعلیم طریقت دی، توحید بتلایا. مسلمان کے بعد ان کو حنیف بنایا. جب حنیف بن گئے تو ان کو مومن بنایا، اور جو مومن بن گئے تو ان کو عارف بنایا. جب عارف بن گئے تو ان کو عامل بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ سالت معاد کے بعد پیغمبروں کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی تعلیم ہی نہیں ہے. اور جو تعلیم وہاں سے سینہ بسینہ چلا ہے تا قیامت چلتا رہے گا. تو اس کے بعد کوئی تعلیم نہیں، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں، حضور رسالت کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں. نہیں اس کی ضرورت ہے. فی زمانے، ہر زمانے میں لوگ ان کے تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکیں، لیکن صحیح معنوں میں یہی لوگ نائب رسول ہوتے ہیں. ویسے تو عالم لوگ کہتے ہیں کہ میں نائب رسول ہوں. لوگ بات سنیں گے انہیں کے، کیونکہ ان کے پاس سند و سرٹیفکیٹ ہے اس بات کی کہ وہ عالم ہے. لیکن اکثر ایسے لوگ ہیں کہ سند ان کے پاس نہیں عالمانہ ہے، لیکن ہے وہ عالم ضرور، کیونکہ ان کے پاس تینوں علم ہے. علم اشیاء بھی ہے، علم مذہب بھی ہے، علم عرفان بھی. تو علم اشیاء کون سی علم ہے بھائی؟ دنیا کا جتنا علم و علوم ہے جس سے انسان کو روزی روٹی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، مرتبہ ملتا ہے، اور جس سے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے اولاد کو پڑھاتے لکھاتے ہیں. اگر اس سے فارغ البال ہوئے تو دنیا کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں، اس کی مدد تعاون کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم علم اشیاء سیکھیں، کیونکہ یہ روٹی اور کپڑا کا جو مسئلہ ہے اس کا حل اسی میں ہے. چاہے ہم پڑھ لکھ کر کے کلکٹر بن جائیں یا داروغہ بن جائیں یا کوئی ہنر علم سیکھ لیں، کوئی معمار بن جائیں، یہ بڑھی گیری کریں یا لوہار گیری کریں، یہ سب تمام جتنا علم علوم ہے علم اشیاء میں ہے. تو پہلے تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب اس کے تو فارغ البال ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ علم مذہب سیکھے، کیونکہ علم مذہب کے بغیر ہم کو زمین و آسمان کا، اللہ و رسول کا، فرشتوں کا، قیامت کا، آخرت کا، حساب کا، کتاب کا، ان باتوں کا تو کوئی علم ہی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ ہم حرام و حلال کی امتیاز ہی نہیں کر سکیں گے، سچ اور جھوٹ کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، اچھے اور برے کو نہیں جان سکیں گے.
تو بہت ضروری ہے کہ علم مذہب سیکھا جائے تاکہ ان تمام باتوں کو علم ہو جائے. اب اس سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہے علم عرفان. اب ہم اپنی اصلیت کو جاننے کی کوشش کریں کہ دراصل ہم ہیں کیا, ہمارا خالق کون ہے, کس نے ہم کو بنایا, کس کام کے لیے بنایا, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کو کہاں جانا ہے, ہم کیا لے کر کے آئے ہیں اور کیا لے کر کے جانا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی اہم مسئلہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے, اور کیا لے کر کے آئے ہیں اور کیا لے کر کے جانا ہے. تو جب ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے تو وہ آدمی مکمل عارف بن جاتا ہے. جب عارف بن گیا تو پھر اس کے لیے عمل ہے, جو بھی عمل کرے گا اس میں اثر پیدا ہوگا اور وہ آدمی جو ہے زینہ بزینہ ترقی کرتا ہوا ٹھیک اپنے عروج و معراج کی طرف آگے بڑھتا جائے گا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.